سورہ رحمان کی تلاوت کا ایک خاص ادب منقول ہے پیغمبر سے. ایک صحابی پیغمبر کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے اور وہ سادہ سادہ جو قرآن کی آیتیں بس اسی طرح پڑھتے چلے جا رہے تھے. پیغمبر نے فرمایا کہ جب اس سورے کو جنہوں نے سنا تھا تو انہوں نے جس طرح تلاوت کی تھی وہ طرز تلاوت مجھے بہت پسند ہے. یاد رکھیے کہ جن ایک مخلوق ہے اللہ کی، اس کا انکار نہ کیجیے گا. یعنی فزکس میں اگر جن نہ سمائے تو انکار نہ کر دیجیے گا. قرآن مجید میں نہیں، میٹا فزکس میں نہیں ہے، اسی فزیکل ورلڈ میں ہے جن. جن اسی فزیکل ورلڈ میں ہے لیکن وہ ویزیبل نہیں ہے. فزیکل ہے مگر ویزیبل نہیں ہے، نظر نہیں آتا. بہرحال تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اسے جس طرح پڑھا وہ مجھے طرز بہت پسند ہے. اصحاب کو اشتیاق پیدا ہوا کہ کیسے پڑھا جنہوں نے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ جنہوں نے اس کو اس طرح پڑھا تھا کہ جب بھی یہ فقرہ پڑھتے تھے فبأي آلاء ربكما تكذبان تو فوراً ٹھہر کے کہتے تھے لا بشيء من آلائك رب اكذب یا لا بشيء من آلائك ربنا نكذب. اے پروردگار ہم تیری کسی نشانی کو نہیں جھٹلاتے. یہ فقرہ وہ اپنی طرف سے کہتے تھے، جز قرآن نہیں تھا یہ فقرہ. اس بار کہا تم بھی ایسے پڑھا کرو، تم بھی ایسا پڑھا کرو. اب اگر میں یہ عرض کروں کہ جب بھی میں سورہ رحمان پڑھتا ہوں تو اس طرح نہیں پڑھتا، اس طرح پڑھتا ہوں. جب بھی فبأي آلاء ربكما تكذبان کی آیت تک پہنچتا ہوں تو فوراً ٹھہر کے یہ بھی پڑھتا ہوں کہ لا بشيء من آلائك رب اكذب. تو یہ جزء قرآن نہیں ہو گیا. اور فرمایا آپ نے یہ جزء قرآن نہیں ہو گیا. دوسری روایتیں موجود ہیں کہ جب بھی تم قرآن مجید کی تلاوت کرو، جب عذاب الہی سے متعلق آیتیں پڑھو تو ٹھہر کر فوراً استغفار کرو. جب ان آیتوں کی تلاوت کرو جس میں نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے تو ٹھہر کر شکر کرو. جہاں سجدے کا ذکر ہے وہاں ٹھہر کر سجدہ کرو. اور فرمایا آپ جہاں تسبیح کا حکم ہے وہاں تسبیح الہی انجام دو تاکہ قرآن تمہارے عمل کی گواہی دے کہ اس شخص نے اے معبود قرآن مجید کی مکمل تلاوت کی. اور فرمایا آپ نے اب اگر کوئی شخص اس طرح تلاوت کلام پاک کرے اور کہیں عقاب کی آیت ہے، جہنم کا بیان ہے، اور اس نے ٹھہر کے درمیان آیت کہہ دیا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہم یا مجیر اجرنی من النار، اے پروردگار پناہ دینے والے مجھے جہنم کی آگ سے پناہ دے، تو یہ فقرہ جزء قرآن نہیں ہو جائے گا مگر عبادت کا جز ضرور رہے گا. اور فرمایا اب کیا معلوم کہ وہ صحابہ جو زمانے پیغمبر میں پڑھا کرتے تھے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی وان لم تفعل، یہ فی علی کو وہ پیغمبر کے ارشاد و حکم کے مطابق پڑھتے تھے تاکہ نئی نسل تک آیت تفسیر کے ساتھ منتقل ہو، بے تفسیر کے منتقل ہو. اور فرمایا آپ نے یہ کوئی بعید نہیں ہے. اس لیے ہم یہ بیان قبول کرتے ہیں لیکن وہ بیان رد کر دیتے ہیں کہ آیت اس انداز سے نازل ہوئی تھی، اس انداز سے ان الفاظ میں نازل نہیں ہوئی تھی، اس معنی کے ساتھ نازل ہوئی تھی. اور فرمایا تو اس طرح اس سلسلہ آیات کو جمع کر کے بھی تحریف کا شبہ قوت پکڑتا چلا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہوئی. ہاں اس طرح قرآن مجید کا پڑھنا ثواب سے خالی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد.